میرے سرکار کے ایک یار ہے عثمان غنی، میرے سرکار کے ایک یار ہے عثمان غنی، اہل ایمان کے سردار ہے عثمان غنی، اہل ایمان کے سردار ہے عثمان غنی، اہل ایمان کے سردار عثمان غنی۔ تیرے کرم کی الہی کچھ رہا ہی نہیں، تیرے کرم اب اپنا تیرے سوا کوئی آسرا ہی نہیں، اب اپنا تیرے سوا کوئی آسرا ہی نہیں، تیرے کرم کی جھکا جو در پہ تیرے آ گیا سکون حیات، جھکا جو در ہٹا جو در سے اسے پھر سکون ملا ہی نہیں، ہٹا جو در سے اسے پھر سکون ملا ہی نہیں، تیرے کرم کی الہی کچھ رہا ہی نہیں، تیرے کرم کی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، تقبل اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ جناب، کامیابی تو فقط اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے، اور یہ جو اطاعت ہے یہ سچی محبت کا تقاضا کرتی ہے، ٹوٹل سبمیشن ٹو دا ول آف اللہ سبحانہ وتعالی۔ آج الحمدللہ ہم جس جماعت کا ذکر کر رہے ہیں یہ وہ جماعت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمپینینز ہیں، صحابہ ہیں، اور یہ جناب براہ راست علم حاصل کر رہے ہیں حضور کی صحبت سے، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست۔ یہ کوئی کم بات ہے؟ کتنا اعلیٰ مقام ہے۔ اور آج ہم جن کی بات کر رہے ہیں، جن کا ذکر خیر اور ذکر خاص ہو رہا ہے، یہ تابع دار ہیں، یہ مطیع ہیں، یہ فرما بردار ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ خلیفہ ثالث ہیں۔ اور جب بات ہوئی اطاعت کی تو فخر ہے، اعزاز ہے، ایمان ہے، اور ان کی طاعت دین حق کی جان ہے، اخلاص ہے، احسان ہے، ایقان ہے، عثمان ہے، عثمان ہے،
عثمان ہے۔ عام الفیل کے 6 برس بعد آپ پیدا ہوئے ہیں اور 5ویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے۔ نانی جو ہیں وہ بیدا بنت عبد المطلب ہیں جو کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی ہیں۔ آپ کون ہیں؟ آپ جناب اسلام کی پہچان ہیں، چمنستان ہیں، اپنے آپ میں ایک دبستان ہیں، ناشر القرآن ہیں، جامع القرآن ہیں، ذوالہجرتین ہیں، کامل الحیاء والایمان ہیں۔ اور آج آپ کے ذکر خیر سے ہم اپنے قلوب کی تطہیر کا سامان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں طبقہ نسواں کے لیے یہ خصوصی بیٹھک، یہ خصوصی نشست جس کا سرنامہ ہے سیرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور ہم سب سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور بہت سارے میسیجز اور آپ کے جو محمود اوصاف ہیں ان سے بہت سارے پہلو ہیں، بہت سارے پوائنٹس ہمیں ایسے ملتے ہیں کہ جن سے ہم سب سنور سکتے ہیں، ہم سب سدھر سکتے ہیں، ہم سب اپنے آپ کو نکھار سکتے ہیں۔ آج جو اسکالرز میری آپ کی ہم سب کی رہنمائی کے لیے آن دی سیٹ موجود ہیں، ماشاءاللہ صاحب بصیرت ہیں، سخن پرور ہیں اور ہم آپ کو پسند کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپا کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ، آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑا ذکر بھی ہے اور اللہ کے حبیب سے محبت رکھنے والے اور اللہ والے اور اللہ کی وجہ سے ان سے پیار کیا جا رہا ہے۔ آج جو دوسری مہمان اسکالر ہیں، ماشاءاللہ آپ بھی ماشاءاللہ بڑی نرمی کے ساتھ اور شائستہ لب و لہجے کے ساتھ گفتگو کرتی ہیں اور ہم انہیں بھی پسند کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ زرمینہ ناصر خاکوی تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں، خوش جزاک آمدید اللہ۔ کہتے ہیں۔ اور جناب سیرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میں آج جس خوبصورت آواز سے ہم نے پروگرام کا آغاز کیا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے ہی اتنا خوبصورت، اور جب آواز بھی اتنی پیاری ہو تو پھر وہ 4 چاند لگ جانے والی بات ہو جاتی ہے، سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے۔ تو انہیں بھی ہم سلام عرض کرتے ہیں اور بڑی خوبی کے ساتھ منفرد لب و لہجہ رکھتے ہوئے نعت خوانی کرتی ہیں، ثنا خوانی کرتی ہیں اور ہم سب ان کے فین ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ محترمہ نورین فائز بھی تشریف فرما ہے، سلام عرض کر رہی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ نورین کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور بہت خوبی کے ساتھ پرفیکشن کے ساتھ آپ نے آغاز کیا، ایز آلویز ایز یوزول۔ آپا ہم آپ کی سمت آتے ہیں اور آپ کا تعارف اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی قرابت داری کا جو احوال ہے اسے آپ کیسے بیان فرمائیں گے؟ شکریہ ندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بے شک با حیا و با وفا، احسن الناس، اجمل الناس، خریدار جنت، سید الاسخیاء کے نام کے ساتھ غنی لگ گیا ہمیشہ کے لیے۔ آپ کی ذات مبارکہ پر غور کریں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گلشن کے ہر پھول کی خوشبو جدا ہے، ہر ایک کی خصوصیات جدا ہیں۔ یہ گلدستے کے وہ پھول ہیں کہ جن سے جب بھی ہم فیض لینا چاہیں تو ان کا فیض قیامت تک ملتا رہے گا، کیونکہ یہ صحبت مصطفیٰ سے تربیت یافتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدنا حضرت عثمان غنی، جیسے آپ نے بھی شروع میں بتایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے قرابت داری ایک تو آپ کی والدہ کی طرف سے ہے کہ آپ کی جو نانی ہیں وہ حضرت عبداللہ کی جڑواں بہن، حضرت عبد المطلب کی صاحبزادی، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پھپھو کی بیٹی آپ کی والدہ ہیں۔ گویا ننہال سے آپ کا قریبی تعلق ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور ددیال سے دیکھیں تو 5ویں پشت میں جا کر آپ کا تعلق بنتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے نسب جا ملتا ہے۔ بنو امیہ کے وہ چشم و چراغ کہ جو رئیس ہیں، جو وجاہت میں بے مثال ہیں، مال و دولت میں، سرداری میں ایک اپنا نام اور مقام رکھتے ہیں مکہ پاک میں۔ اور دوسرا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریبی تعلق بنتا ہے، ایک تو آپ 4تھے 5ویں نمبر پر آپ نے اسلام قبول کیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی دعوت پر، اور ہم دیکھتے ہیں کہ عشرہ مبشرہ میں سے 5 افراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی دعوت پر جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور حضرت عثمان غنی کا نمبر 4تھا یا 5واں آتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ قدیم الاسلام ہے، فوراً اسلام کی دعوت کو قبول کیا آپ نے۔ اور آپ
آپ کی ایک قرابت داری جو ذوالنورین ہونے کے ناطے ہے کہ آپ دو نور والے ہیں، یہ آپ ہی کا اعزاز ہے اور قیامت تک کسی اور کو یہ اعزاز نہیں مل سکتا۔ خاتم النبیین، محبوب خدا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں آئیں، اور یہ اعزاز آپ ہی کا ہے کہ آپ داماد ہیں نبی کریم علیہ السلام کے، آپ ذوالہجرتین بھی ہیں، آپ نے 2 ہجرتیں کی اور آپ 2 مرتبہ غیر حاضر ہیں مگر حضور نے آپ کو حاضر قرار دیا، سبحان اللہ۔ ایک غزوہ بدر کے موقع پر اور ایک بیعت رضوان کے موقع پر۔ واہ واہ یہ اعزازات آپ ہی کے ساتھ مخصوص ہیں، اور آپ باحیا با وفا رفیق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جنت میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے رفیق عثمان غنی ہوں گے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ میں آپ کی سمتاؤں گی، اور ایمان لانے کا احوال، اس کا تذکرہ ہونا چاہیے، اور پھر ایمان لانے کے بعد جن تکالیف کا آپ نے سامنا کیا۔ بہت شکریہ ندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ ذی الحج کی ان روح پرور ساعتوں میں ہم اپنی عقیدتیں اور محبتیں بارگاہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آپ خلیفہ ثالث، داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاجدار مملکت سخا، جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکرم حیاءن، یعنی بہت زیادہ حیادار، بہت زیادہ حیا والے، سپرلیٹو ڈگری ہے نا، سپرلیٹو ڈگری، ذوالنورین، ذوالہجرتین، ذوالبشارتین، ابو عبداللہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ جامع القرآن، حافظ القرآن، ناشر القرآن، اور قرآن پاک خود آپ کی شہادت کی گواہی دے رہا ہے۔ آپ کا سیرت و کردار، آپ کا عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی سخاوت ہمارے لیے روشن مینارہ نور ہے، اور یقیناً ان کے تذکرے سے ہماری مشام جاں معطر ہو رہی ہے۔ اور میں ضرور ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہوں گی بارگاہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ان اشعار کے ذریعے سے۔ داماد بھی ہیں اور یار بھی ہیں، کیا شان ہے عثمان کی، 2 نور والے بھی اور پیار بھی ہیں، کیا شان ہے عثمان کی، اور روشنی دی سرکار نے جن کے گھر کو محمود، بے مثل گل ہیں گلزار ہیں، کیا شان ہے عثمان کی۔ جب ہم بات کرتے ہیں آپ کے قبول اسلام کے حوالے سے، ابن اسحاق کے اکارڈنگ آپ کا 4تھا نمبر ہے اسلام لانے والوں میں، سابقون الاولون میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر جب آپ نے اسلام قبول کیا، کہ آقا ایک واقعہ آپ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہوتے ہیں۔ آپ جب باہر نکلتے ہیں آپ کو دعوت حق دی جاتی ہے، اور سورہ زاریات کی تلاوت آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب فرماتے ہیں تو وہ اوصاف اور وہ پرنور آیات گویا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح میں اترتی ہوئی ان کو محسوس ہوتی ہیں۔ وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن وہ اسلام کی دولت سے سرفراز ہو جاتے ہیں، مالا مال ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایز وی نو کہ وہ اسلامک ہسٹری کا دیٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ ٹائم آف اسلامک ہسٹری، مسلمانوں کو بہت ساری صعوبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ایز وی نو کہ اس وقت آپ ایک کامیاب تاجر اور ڈیفینیٹلی ایلیٹ فیملی سے آپ بلانگ کرتے تھے، لوگ آپ سے بڑی محبت رکھتے تھے، آپ بڑا ملنساری کا رویہ لوگوں کے ساتھ اختیار کیا کرتے تھے۔ لیکن جب ان کو اپنے اقتدار کا، کفار کو، سورج ڈوبتا ہوا نظر آ رہا تھا تو آپ کو انہوں نے بہت زیادہ صعوبتوں میں مبتلا کر دیا۔ پے در پہ صعوبتیں آتی گئیں، ڈیفیکلٹیز آتی گئی، تاریخ کے اوراق پر درج ہے، اور آپ کے چچا حکم بن ابی العاص نے آپ کو کمرے میں بند کیا، زنجیروں سے باندھا، آپ کو بہت زیادہ پرابلمز فیس کرنا پڑی۔ لیکن آپ کے پایا استقلال میں ہم کہیں لغزش محسوس نہیں کرتے۔ لوگوں نے آپ سے سوشل بائیکاٹ کر لیا، لیکن آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستہ رہے، اور یقیناً جو حضور کا ہو جاتا ہے تو سب کچھ ہی اس کو یقیناً عطا ہو جاتا ہے، محبتیں عطا ہو جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عزتیں، اتنی رفتیں عطا فرمائیں کہ پہلے بھی سخی ہیں، پہلے بھی حیادار ہیں، لیکن آپ کو ایکسٹریم برائٹنس آپ کی کوالٹیز میں عطا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی رفتیں عطا فرمائیں کہ آج بھی ان کا نام تابندہ ہے اور چمک رہا ہے۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تو سرکار سے جڑ جانے کا فیض ہے کہ ایک ایلیٹ کلاس سے بلانگ رکھنے والے، ویسے بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ذرا مالدار، ویلدی، ویل آف لوگ ہوتے ہیں وہ تھوڑا ذرا مضبوط نہیں ہوتے، لیکن یہاں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ظلم بھی برداشت کر رہے ہیں اور استقامت، اللہ اکبر۔ تو جناب جو بھی سرکار کا ہو جاتا ہے چھوڑ دیتا ہے سہارے سارے، اور حضور آپ کے نام ہی کی برکت سے کام بنتے ہیں ہمارے سارے۔ ایک بریک لے رہے ہیں، واپس آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب آج بات ہو رہی ہے خلیفہ ثالث امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی
عنہ کے تعلق سے، اور ہماری پسندیدہ اسکالرز آن دی سیٹ موجود ہیں، اور جناب ہم بات کر رہے ہیں آپ کی سیرت مبارکہ پہ۔ میں آپ کی سمت آؤں گی، اور ڈاکٹر صاحبہ بتائیے کہ آپ کی سیرت کے یعنی آپ کی شخصیت کے جو نمایاں اوصاف ہیں انہیں آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ شکریہ ندا۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جائے تو جو چیزیں بہت نمایاں تاریخ کے اوراق میں لکھی گئیں، ایک آپ کی سخاوت اور ایک آپ کی حیا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں تو صبر ہے، استقامت ہے، اسلام پر ایک ڈٹ جانا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان مبارک جو آپ سے بطور خاص انہوں نے فرمایا کہ آپ کو اللہ رب العزت ایک قمیض پہنائے گا تو لوگ اتارنے کی کوشش کریں گے، آپ اسے مت اتاریے گا، آپ اس پر اتنا ڈٹ گئے۔ اس سے مراد خلت خلافت تھی۔ تو آپ نے جب خلافت میں آئے تو آپ کے لیے جب اتنی سختیاں آئیں تو اس کے باوجود آپ ڈٹ کر رہے، صبر سے کام لیا، استقامت سے کام لیا، یہاں تک کہ آپ شہید ہو گئے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے۔ آپ کے اوصاف میں ایک نمایاں چیز جو نظر آتی ہے رحم دلی آپ کی، نرم مزاجی، آپ حد درجہ نرم مزاج تھے، کسی کی تکلیف کو نہیں دیکھ سکتے تھے، برداشت نہیں ہوتی تھی آپ سے۔ پھر اطاعت الہی اور اطاعت رسول میں کمر بستہ رہتے تھے، حد درجہ آپ عبادت گزار تھے۔ آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے قرآن پاک لکھا جو آج تک محفوظ ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح آپ جب سلطنت کو سنبھالا تو ابتدائی سال آپ نے بہت محنت کی، اور جس سے ایک پورے سلطنت کے نظام کو ایک بہت بہتر طریقے سے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ وہ پیش رو رہے، آپ اس کے بعد آپ نے اس نظام حکومت کو بڑی خوبی سے سنبھالا۔ پھر آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے حد درجہ محبت کرتے، ان کی اداؤں کو، ان کی سنتوں کو اپنے فکر میں، اپنے عمل میں بار بار لانے کی کوشش کرتے۔ ایک مرتبہ آپ مسجد کے دروازے پر آپ نے بکری کے دستی کا گوشت منگوایا اور اسے تناول فرمایا، اور اس کے بعد بغیر تازہ وضو کیے نماز ادا کی۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، ایک بطور خاص ایک عمل ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اسی طرح سے دیکھا تو میں نے چاہا کہ ان کی اداؤں کو پھر سے یاد کر لوں۔ اسی طرح ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ آپ وضو کے بعد آپ ایک پتھر پر بیٹھ کر مسکرا رہے ہیں، ایک تبسم ہے آپ کے چہرے پر، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے بلا وجہ کوئی مسکرا رہا ہے، تو کوئی بات تو ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ خاص طور پر وضو کے بعد اس پتھر پر بیٹھ کر مسکرانے کی کوئی وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ وضو کیا اور آپ اس پتھر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ حضور کی اداؤں پہ نثار ہیں، یہ ہیں تابعدار، یہ ہیں اطاعت گزار۔ یہ ہے اتباع، اللہ، ایک ہے اطاعت اور ایک ہے اتباع۔ اطاعت تو یہ ہے کہ اپنے تن من دھن سے قربان ہو رہے ہیں۔ حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گیا تو ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دو تو حضور کے دامن کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس قدر آپ میں استقامت اور اس قدر آپ میں وہ اسلام سے محبت، حضور سے محبت پائی جاتی ہے۔ پھر اطاعت سے آگے اتباع کیا ہوتی ہے کہ دیکھتے جانا اور عمل کرتے چلے جانا، اور وہ رنگ ان صحابہ میں، عشرہ مبشرہ میں، خاص طور پر خلفائے راشدین میں ہم بدرجہ اتم دیکھتے ہیں۔ پھر اللہ نے جو ان کی خصوصیات بیان کی قرآن مجید میں کہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہو جاتے ہیں، آپس میں نرم دل ہو جاتے ہیں، پھر دن اور رات اللہ کی رضا کے لیے سجدے کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تو اس کا جو حقیقی رنگ ہے وہ ان کی سیرتوں میں، ان کے کردار میں نظر آتا ہے۔ تو جو کوئی بھی ان کے پیچھے چلے گا وہ راہ ہدایت کو پا لے گا۔ کیا کہنے، کیا بات ہے۔ سر چشمہ انعام و عطا حضرت عثمان، سر چشمہ انعام و عطا حضرت عثمان، دریائے کرم باب سخا حضرت عثمان۔ تو یہ جو باب سخا ہے، یہ جو ہمیں سخاوت کا باب، اور یعنی آپ کی سخاوت تو مشہور ہے نا، ابھی آپا نے بھی ضمناً ذکر کیا، میں چاہتی ہوں آپ اس پہ مفصل کلام کیجیے۔ بہت شکریہ، بہت ہی عمدہ سوال کیا آپ نے۔ آپ کی سخاوت تاریخ کا ایک روشن باب ہے، سنہری باب ہے۔ جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الغنا غنى القلب، یعنی اصل تو غنی وہ ہوتا ہے جو دل کا غنی ہوتا ہے نا، جس کا دل غنا سے معمور ہوتا ہے۔ تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ صرف سخی ہی نہ سمجھا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو غنا سے معمور کیا ہے۔ اور یقیناً سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں کہ جہاں سے سخاوت نکلتی ہے نا، پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہ ہیں. اور جیش الاسرا کی بات کی جائے, تنگی کا دور ہے مسلمانوں پہ, جنگ تبوک کی بات کی جائے, فوجیوں کو زیرہ بھی چاہیے, ڈائٹ بھی ریکوائرڈ ہے, ان کو سواری بھی چاہیے. اس موقع پر روایات میں آتا ہے کہ 1000 اونٹ بمائے ساز و سامان آپ خدمت نبی میں اسلام کی خدمت کے لیے, اسلام کے لیے پیش کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے. سبحان اللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ 1000 ہمیں گولڈ کوائنز یعنی دراہم کا, دینار کا ذکر بھی ملتا ہے کہ آپ پیش کرتے ہیں اس موقع پر. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام قربان جائیں, وہ کتنا پیارا منظر ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں, دین اسلام کے ساتھ اتنا کنیکشن, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی محبت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کنیکشن اور دین کے ساتھ اتنی محبت کو دیکھ کر, اور فرماتے ہیں ما در علی عثمان ما عمل ہذہ, یعنی آج کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا کوئی عمل ضرر نہیں دے گا, نقصان, کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہیں, جنت کی بشارتیں بار بار سن رہے ہیں. اس کے باوجود ان کا تقوی و پرہیزگاری, ان کی عبادت و ریاضت, ان کا سجدہ شکر تو ہمیں بدرجہ اولا نظر آ رہا ہے, اس میں کہیں کمی نظر نہیں آ رہی. پھر بحر روما کا واقعہ, اس موقع پر آپ یہودی کا جو کنواں ہوتا ہے جو آپ مسلمانوں کے لیے خریدتے ہیں 12,000 دراہم ایک وقت میں, اور لیٹر آن 8,000 دراہم آپ پے کر کے وہ کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں. پھر ایک انصاری کے گھر میں منافق کے درخت کا پھل گرا کرتا تھا, اور وہ اس کو ناپسند تھا آبویسلی, کیونکہ ابھی اس کا نفاق خیر ظاہر نہیں ہوا تھا. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو فرمایا کہ تم اس کو سیل کر دو, لیکن اس نے منع کر دیا. لیٹر آن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ایک درخت کے عوض ایک پورا باغ اس کو دے دیا, اور وہ انصاری کے لیے ان کی سخاوت کا ایک خوبصورت پیغام اور ایک خوبصورت مثال ہمیں نظر آتی ہے. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعے کو غلام آزاد کیا کرتے تھے, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور وہ اسپرٹ دیکھیے کہ قدمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گنتے چلے جا رہے ہیں, کیونکہ پھر اتنے ہی غلام آپ آزاد فرماتے ہیں. اور ایک مرتبہ تنگی کا دور ہے, قحط کا دور ہے, قحط سالی ہے, اس موقع پر آپ کا قافلہ, تجارتی قافلہ جب آتا ہے, اور اس میں کئی 100 اونٹ ہوتے ہیں جو کہ بما اجناس ہوتے ہیں, لدے ہوئے ہوتے ہیں, اور اس موقع پر آپ کو 5 ٹائمز پروفٹ کی پیشکش بزنس مین کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہم سے لے لیں 5 گنا دگنا منافع, لیکن آپ منع کر دیتے ہیں, اور فی سبیل اللہ, اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے آپ ان کو خیرات کر دیتے ہیں. تو آپ کی سخاوت کے واقعات ہمارے لیے یہ پیغام بیسکلی لے کر آ رہے ہیں کہ مال و ثروت جب آپ کے پاس ہو تو اس کا یوز کیسے ہونا چاہیے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں مال خرچ کیا جہاں چاہتے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, جہاں رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, جہاں منشائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور ڈیفینیٹلی جب ہم یہ خرچ کرتے ہیں تو جو باقی کے لیے خرچ کیا جاتا ہے وہ باقی رہ جاتا ہے. تو آج بھی ان کے بینک اکاؤنٹس اور باغات مدینہ میں موجود ہیں جو لوگوں کی کفالت کے لیے, نیڈی پیپل کے لیے وقف ہیں. کیا بات ہے, یہ ہے ٹوٹل سبمیشن, ٹوٹل ڈیڈیکیشن, اور یہ ہمیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں نظر آ رہی ہے, اور مجھے آپ بھی نظر آ رہی ہیں, اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ کلام یہاں شامل ہو. سرکار دو عالم کے رخ پر انوار جب یہ عالم ہے تو دیدار عالم کیا ہوگا. سرکار دو عالم کے رخ پر جب
कोई बताए आका की गुफ्तार आलम क्या होगा सरकार दो आलम के रुख पर एक जगमग जगमग तारों में महताब आलम क्या होगा सरकार दो आलम के रुख पर अनवालम क्या होगा जब जुल्फ का जिक्र है कुरान में तो रुख सालम क्या होगा सरकारी दो आलम के रुख पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु में आपका खैर मकदम है। आज उनका ज़िक्र खैर है कि जो जामिउल कुरान है, नाशिरुल कुरान है, कामिलुल हया वल ईमान है। जब बात हुई हया की तो डॉक्टर साहबा मैं आपकी समझाऊँगी, और हया ये हमें इम्तियाज़ी वस्फ़ नज़र आता है। और जब बात होती है, आपने अभी ज़िम्नन ज़िक्र भी किया गुज़िश्ता सवाल के जवाब में कि मिसाली जो है वो उनकी हया थी, और ये जो उनके नुमाया और महमूद औसाफ हैं उनमें से एक है। किस तरह आप इस पे कलाम कीजिएगा? शुक्रिया निदा। देखिए नबी करीम अलैहिस्सलाम का फरमान मुबारक कि हया ईमान का हिस्सा है और हया कुल्लु खैर ही खैर है। तो आप इस अंदाज से देखें कि हया वो वस्फ है, वो खूबी है कि जिस फितरत सलीमा में ये वस्फ पाया जाता है उसमें ऐब नहीं रहते। सैयदना मौला अली का एक कौल है कि हया वो लिबास है कि जो वो पहन ले तो वो ऐब रहने ही नहीं देता। ऐब भी दूर हो जाते हैं, ऐब दूर हो जाता है, इंसान ही सुथरा हो जाता है। और दूसरी एक और निगाह से आप देखें तो उस ऐब होते हैं, इंसान है, खताओं के पुतले हैं। हया वो लिबास है कि जिसमें उसके ऐब फिर नजर नहीं आते, वो ढांप लेती है अल्लाहु हया। अकबर। और जब हया नहीं रहती तो अरबी का एक कौल है कि इजाफा तकल हया फफल माशेत। जब हया न रहे तो फिर तू जो मर्जी करता रहे, फिर मुआशरे, फिर अफराद जिल्लत और रुसवाई में गिर जाते हैं। सैयदना हजरत उस्मान गनी को फयाज अजल ने, रहमान और रहीम ने नवाजा कुछ खसूसियात से, खास तौर पर एक सखावत और एक हया आपका नुमाया वस्फ है कि सैयदुल अस्खिया भी हैं और कामिलुल हया वल ईमान भी हैं। सुभान अल्लाह। आपके बारे में आता है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास आप तशरीफ ले गए। इससे पहले नबी करीम अलैहिस्सलाम अपने हुज्रे मुबारक में बेतकल्लुफी से इस्तराहत फरमा रहे हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर आते हैं, आप उसी तरह बैठे रहते हैं। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु आते हैं, आप इसी तरह से तशरीफ फरमा हैं। जब मालूम होता है कि उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु आए हैं तो आप अपने कपड़ों को दुरुस्त फरमाते हैं और उसके बाद उन्हें इजाज़त मरम्मत फरमाते हैं। तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उनसे क्यों ना हया करूं जिनसे फरिश्ते भी हया करते हैं। सुभान अल्लाह। और एक और वजह जो हिकमत थी कि सैयदना उस्मान गनी इस कदर हयादार है कि वो अपनी बात ना कह सकते नबी करीम अलैहिस्सलाम की उस बेतकल्लुफी की वजह से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए माहौल को गोया साजगार किया कि वो इस कदर हयादार हैं कि हुजूर खुद फरमाते हैं कि उस्मान मेरी उम्मत में सबसे ज़्यादा हयादार और बुजुर्ग हैं। इसी तरह आपके बारे में आता है कि एक मरतबा नबी करीम अलैहिस्सलाम एक ऐसे मकाम पर
آپ کھڑے ہیں کہ صحابہ آتے ہیں تو پانی گھٹنوں تک آتا ہے، تو جو آ رہا ہے وہ اپنا تہمند اپنے پانچے اٹھا لیتا ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس قدر حیادار ہیں کہ آپ نے پانچے اٹھانا گوارا نہیں کیا، گھٹنوں تک پانی تھا، آپ اسی طرح پانی سے گزرتے ہوئے آپ چلے آتے ہیں. اسی طرح آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جس آپ ہاتھ سے آپ نبی کریم علیہ السلام کی آپ نے بیعت کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ، اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ زندگی بھر میں نے اس ہاتھ کی بھی حفاظت کی. سبحان اللہ. یہ آپ کا ایک بڑا وہ اس ہاتھ کبھی وہ حیا ہے، وہ مروت ہے کہ حضور کے دست اقدس کو چھو لیا ہے اس ہاتھ نے. سبحان اللہ. اس ہاتھ کی، اس دائیں ہاتھ کی بھی حفاظت فرما رہے ہیں کہ کسی غلط چیز میں وہ نہ پڑے. اچھا آپا یہ تقویٰ بھی ہے نا، تقوی کا بھی آپ دیکھیں تقویٰ بھی کمال درجے پر ہے، مقام کمال درجہ. بالکل. اسی طرح سے پھر آپ شہر نبی اس مدینہ طیبہ کی حیا ہے کہ یہ حضور کا شہر مبارک ہے، اسے چھوڑنا بھی گوارا نہ کیا کہ جب حالات بگڑ گئے اور آپ سے بار بار کہا جاتا ہے کہ آپ اس شہر پاک سے چلے جائیں تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ میرے نبی کا شہر مبارک ہے، میں اسے چھوڑنا گوارا نہیں کرتا. پھر اسی طریقے سے آپ نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ اس مدینہ پاک میں آپ کے حکم پر کسی مسلمان کا خون بہے. آپ اس بات سے بھی حیا فرماتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ میرا سب سے بڑا مددگار وہ ہوگا کہ جو اس وقت اسلحہ نہ اٹھائے، جو کوئی تلوار نہ اٹھائے. گویا اس وقت بھی اس شہر پاک کی حیا فرما رہے ہیں. اور آپ اس قدر نبی کریم علیہ السلام کی نسبت سے کہ میری وجہ سے خود جان دینا گوارا کر لی، خود شہادت کو قبول فرما لیا، مگر اس شہر پاک میں کسی کا خون کا قطرہ بہنا بھی گوارا نہ کیا. پھر جیسے حیا کا وصف ہے کہ جس سے خوبیاں ہی خوبیاں انسان میں آ جاتی ہیں، تو آپ ایک تو ویلفیئر کے کاموں میں اس قدر پیش رہتے ہیں، ہر ایک کے لیے درد مندی کا احساس، ہر ایک کے لیے اس تکلیف کا احساس رکھتے ہوئے ہر ایک کی مدد میں کوشاں رہتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ معاشرے پورے میں وہ اس کے اثرات پھیلتے ہیں. تو سیدنا حضرت عثمان غنی کامل الحیا والایمان ہے. سبحان اللہ رب العزت ہمیں بھی حیادار بنائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق مرحبا. اللہ اکبر. بدرجہ اولا خواتین کو یہ بات سمجھنی ہوگی، اور چونکہ ہم طبقہ نسواں خواتین سے تعلق رکھتے ہیں تو اگر تجھ میں حیا نہیں تو پھر تو کیا بات آپ کرے گی کہ جو چاہے کر. میں آپ کی سمجھاؤں گی اور کس طرح آپ کی سیرت و کردار سے جو ہمیں میسیجز انفیکٹ ملتے ہیں نا، بہت سارے اسباق ہیں، اور کس طرح ہمارے لیے مشعل راہ ہے آپ کی سیرت. بالکل آپ کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے روشن مینارہ نور ہے. اللہ تعالی ہمیں ان کی حیا کا صدقہ عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے دل کو غنا سے معمور فرمائے. آپ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مبارک قول کا مفہوم ہے کہ جو منکسر المزاج شخص ہوتا ہے نا، عاجز انکساری رکھنے والا، عاجزی رکھنے والا، وہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں حاصل کر لیتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، سراہی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. تو آج ہم نے اپنے اندر عاجزی اور انکساری کو لے کر آنا ہے. کسی کا دل نہیں دکھانا، کسی کے لیے باعث آزار نہیں بننا، کسی بھی جسچر سے، کسی بھی باڈی لینگویج سے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائیاں عطا فرمائے. پھر ابن عساکر میں ایک ان کا قول پڑھ رہی تھی جس میں آپ فرماتے ہیں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ کبھی ایج آف اگنورنس میں بھی برائی کی جانب مائل نہیں ہوئے. یعنی ان کا اتنا پاکیزہ، اتنا مصفہ دل، اتنے سلیم الفطرت آپ. تو آج ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ والوں سے جڑیں، اللہ والوں کی سیرت و کردار پر عمل کریں، اپنی زندگی کا خاصہ بنائیں. ہمارا تزکیہ نفس ہو، ہماری نیت خالص ہو، ہمارا عمل اچھا ہو، ہماری زندگی خوشگوار ہو، ہماری شخصیت بہتر ہو. دوسروں کے لیے ہم بھی تو رول ماڈل بننے کی تھوڑی سی کوشش کریں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے، اپنے متعلقین کے لیے. اور اسی طرح سے معاشرہ پھر پیار، محبت اور امن و سکون کا مرکز بنتا چلا جائے گا. پھر ہم نے سخی بھی ہونا ہے، دل کا سخی ہونے کی کوشش کرنی ہے کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں. مسافر صحابی ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو آپ کے پاس بھیجتے ہیں. ان کی شادی ہوتی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہاتھ پاکٹس میں، جیبوں میں ڈالتے ہیں اور جو مال ہوتا ہے، جو پیسے ہوتے ہیں، جو دراہم ہوتے ہیں، وہ ان کو عطا کر دیتے ہیں. آج ہم نے بھی دوسروں کے لیے خیر الناس من ینفع الناس کا کانسیپٹ
عام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ میں ان کے سیرت و کردار پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کون جانے مرتبہ عثمان ذو النورین کا کہ ہاتھ دست مصطفیٰ عثمان ذو النورین کا, اور جس کا خود محمد مصطفیٰ بھی رکھتے تھے خیال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور جس کا خود محمد مصطفیٰ بھی رکھتے تھے خیال, وہ معیار حیا عثمان ذو النورین کا, اور جامع شہادت پی لیا اور امن بھی قائم رکھا. دیکھیے تو حوصلہ عثمان ذو النورین کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت شکریہ آپ دونوں کی, ڈاکٹر صاحبہ آپ کی اور زرمینہ آپ کی شکر گزار ہوں. میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. ماشاء اللہ بہت خوبی کے ساتھ آپ پڑھتی ہیں اور آپ کے فینز آپ کو سننا چاہتے ہیں. تو ہم آخر میں ایک کلام شامل کریں گے محترمہ سیدہ نورین فائز کی آواز میں. اور جناب بات یہ ہے کہ بڑے لوگ کہہ گئے کہ دنیا جیب میں رکھنی تو جائز ہے مگر دل میں رکھنا جائز نہیں ہے. دل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی نگاہ یہاں پہ ہوتی ہے. تو اس دل کو جو ہے وہ ذکر اللہ سے معمور رکھیے اور کوشش یہ کیجئے کہ بہت ساری باتیں ہوئیں بیر روما کے تعلق سے, آپ کی سخاوت اور آپ کی فیاضی کا ذکر ہوا. تو الخلق کلہم عیال اللہ, مخلوق جو ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے. اور خیر الناس انفعہم للناس, حضور کی حدیث مبارکہ کے مفہوم کی روشنی میں بہترین وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے لیے حق میں نافع ہے. خیریت کا مدار جو ہے وہ نافع ہونے میں, تو لوگوں کے لیے خیر بن جائے, خیر بانٹیں, آسانیاں تقسیم کریں. اللہ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے سرکار کے ایک یار ہے عثمان غنی, میرے سرکار کے ایک یار ہے عثمان غنی, اہل ایمان کے سردار ہے عثمان غنی, اہل ایمان کے سردار ہے عثمان غنی. دین حق کے لیے سب کچھ لوٹا دیتے ہیں, دین حق کے لیے سب کچھ لوٹا دیتے ہیں. خلد عالم کے خریدار ہے عثمان غنی, خلد عالم کے خریدار ہے عثمان غنی, اہل ایمان کے سردار ہے عثمان غنی. جن سے معصوم فرشتے بھی حیا کرتے ہیں, جن سے معصوم فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. ایسے ممتاز حیادار ہے عثمان غنی, ایسے ممتاز حیادار ہے عثمان غنی, اہل ایمان کے سردار ہے عثمان غنی. جن دسوں کو کہا سرکار نے جنت والے, جن دسوں کو کہا سرکار نے جنت والے, انہیں خوشبختوں میں ایک یار ہے عثمان غنی, انہیں خوشبختوں میں ایک یار ہے عثمان غنی, اہل ایمان کے سردار ہے عثمان غنی, اہل ایمان کے سردار ہے عثمان غنی. ہے ہدایت کے ستارے سبھی اصحاب نبی, ہے ہدایت کے ستارے سبھی اصحاب نبی. چار یاروں میں سے ایک یار ہے عثمان غنی, چار یاروں میں سے ایک یار ہے عثمان غنی. میرے سرکار کے ایک یار ہے عثمان غنی, اہل ایمان کے سردار ہے عثمان غنی, اہل ایمان کے سردار ہے عثمان غنی, اہل ایمان کے سردار ہے عثمان